ہمارے جامع صوفیہ کے نیک استاد مولانا احمد علی بادار صاحب دامت برکاتہم عالیہ بڑی محبت سے یہاں مجلس میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے ان کا آسٹریلیا کا سفر ہوا ہے، تو وہاں سے کچھ اپنے حالات لکھ کر کچھ باتیں کو بتا رہے ہیں۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں برائے رہنمائی کے عرض ہیں۔ نمبر 1، کسی بیان سے پہلے مطالعہ کرنا، نئے نکات سوچنا اور تلاش کرنا اور انداز بیان کو دلکش بنانے کی صحیح کرنا کیا اخلاص کے منافی تو نہیں؟ میرے حضرت جامع صوفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے۔ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عزیز جملے فرمائے لگے کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے، پڑھنے پڑھانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، بس ایک مرتبہ دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر ہزار بار بھی غیر کا خیال دل میں آئے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارے بڑے بزرگ فرمانے لگے ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے بیاہ شادی میں بعض دفعہ ریا دکھلاوے کے لیے بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ باقی کسی بیان سے پہلے مطالعہ کرنا ضرور کریں، نئے نکات سوچنا خوب سوچیں، تلاش کرنا اور انداز بیان کو دلکش بنانے کی صحیح کرنا، بس یہ ہے کہ بس اس میں رہے الحمدللہ۔ بس بیان میں دلکشی مقصود نہیں آتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہیں تو بھائی یہ دل ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ یقبل ہے۔ اصل چیز ہے اخلاص، یا یہ جو اخلاص ہے یہ دلوں کو کھینچے گا۔ ہمارا بیان نہیں کھینچے گا، وہ تو پھر وقتی طور پر ایک لذت سی ہوگی، لیکن جو اخلاص سے جو ٹوٹے پھوٹے بول ہیں ان کی بھی بڑی برکت ہے۔ یہ اب ہمارے تبلیغ جماعت میں آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے بوڑھے حضرات، ہمارے بزرگ بھائی وہ 6 نمبر سادہ سے وہ 6 نمبر بیان کرتے ہیں، کوئی زیادہ ان میں کوئی اور بڑے سادہ سے کلمات الحمدللہ، لیکن وہ دل سے نکلتے ہیں، دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کی برکت سے ہمیں قائم کر دی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بھائی ندیم صاحب آسٹریلیا سے، اللہ خوش رکھے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے سب سے۔ تو بہرحال
بلکہ بیان کے بعد یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں تقریر کی ہوئی کی تھی، میری تقریر ایک ہی میں لگی ہے، باتوں میں کیا رکھا ہے؟ نہیں کہ خود ان چیزوں کی طلب کیا جاتا، ایک آتا ہے خیال سے آتا ہے دل میں جا رکھنا ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا جملہ نکل جائے، کوئی اچھا جملہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر کا سمجھا۔ ہاں کئی دفعہ ہم نے کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا کہ آپ جیسے نیک رضا مجلس سے موجود ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر سکتا جو آپ کی نیک مجلس کی برکت سے اللہ کے حوالے ہیں۔ بھائی مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ سب کی محبتوں کا اور سب کی طلب کا صدقہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یعنی بس قصداً کسی کو نہ سوچے کہ میں ایسا بیان کروں کہ لوگوں کے دل کھنچتے چلے آئے، نہیں، ہم بس اپنی بیان کا رخ، اپنی بات چیت کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہے۔ مجھ سے کئی ساتھی پوچھتے ہیں آپ جو خطبہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ طلباء ہے نا یہ بڑی ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، ایسے اور ساتھی بھی آنا کہ آپ خطبے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھر بتلا دیتا ہوں، میں 4 کام کرتا ہوں۔ ایک استخارے کی مختصر دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اے اللہ مجھے بھلائی نصیب فرما، بھلائی کو میرے لیے پسند فرما، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ تو کوئی کسی کام میں جلدی استخارہ کرنا ہو، استخارے کے لیے کوئی رات کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور دن میں کسی وقت بھی استخارے کی دعا، اگر مفصل دعا یاد ہو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، وہ یاد ہو، یا کوئی مختصر دعا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں سعودی عرب میں تھا، ریاض شہر میں، اللہ نے کوئی تقریباً 10 سال تک وہاں پر اللہ نے اقامہ نصیب فرمایا۔ آخری دنوں میں ایک موقع ایسا آیا، کچھ حالات ایسے بنے، اقامے کے بارے میں خیال آیا تو میں اقامہ اس کو باقی رکھوں یا اس کو موقوف کر دوں، اور دفعہ نہیں ہوتا ہے یہ کہا ہے۔ میں سعودی عرب میں ریاض میں بلکہ میں نے کہا 10 سال کا تقریباً اقامہ رکھا، تو غالباً 10ویں سال یا 9ویں سال حالات ایسے بنے تو اس میں بند گئی میری کچھ حالات ایسے بنے جیسے وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمت میں خیر اقامے کو باقی رکھوں نہ رکھوں، تو میں صحیح ہے نا، صحیح کر رہا، صحیح تو آپ کے بعد صحیح کر رہا، اور صحیح کرنے کے دوران ہی بکری استخارے کی مختصر دعا پڑھ رہا، تو جب میں صفا ہے جہاں سے ہم یعنی صحیح کا چکر شروع کر دیں تو صحیح کرتے کرتے صفا کے اوپر پہنچا تو استخارے کی مختصر دعا پڑھا تھا، اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ ایک دم خیال آئے، دل میں خیال آئے، یہ خیال آئے کہ جب تک ممکن ہو سکے اقامے کو باقی رکھیں، یہ خیال ہے۔ وہ بعض دفعہ شدت سے خیال آ جاتا ہے وہ یا ایک تائید ہو جاتی ہے، اور بھی اتنے واقعات ہیں۔ پھر الحمدللہ اللہ نے 1 سال اور اللہ نے اقامہ تھا، پھر مزید اللہ نے اس میں اللہ نے توسیع فرما دی۔
پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ پھر ابھی ہے پھر اب حج یا عمرے کا سفر ہوتا ہے تو وہ پھر بغیر اب حج ویزے پر یا عمرہ ویزے پر ہوتا ہے. اس دفعہ وہ بھی نہیں ہو سکا بیماری کی وجہ سے. فائدہ وہ ویزا بھی لگ گیا تھا, ویزا بھی موجود تھا, ٹکٹ بھی تھی جانا, لیکن بس طبیعت ایسی تھی کہ وہ آپریشن کے بعد نے کچھ سفر کی ہمت نہیں تھی آگے. ہم 2 مہینے کے بعد اللہ نے ہمت عطا فرمائی. رات میں کل اسپتال گیا, وہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی اللہ ان کو خوش رکھے. یہ علاج معالجے کے سلسلے ہیں, بس یہ بھی سب خدمت کے سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہارٹ اٹیک کے بعد دل کا دورہ پڑنے کے بعد بالکل یوں سمجھے کہ اب یہ نئی زندگی نہ عطا فرمائی جہاں اسباب کے درجے میں اس میں ہے. کل مجھے گھر والی کہنے لگی آپ کی صحت میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ ہے. ہاں اللہ نے جو آپ کو صحت عطا فرمائی اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے. الحمدللہ یہ کتنے حضرات کی دعائیں ہیں اور یہ اور خدمتیں ہیں. یہ ڈاکٹر صاحبان کا پورا عملہ خدمت میں لگا ہوا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک آتا ہے. گھر والے اور خدمت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ابھی ہمارے بزرگ ہستی ہیں. حق یہ تھا کہ میں نے قدم میں پہنچوں, فارغ کے باوجود بیچارے ان بیمار کرسی کا لیے تشریف لائے. بس اللہ دے نیک محبتوں کا صلہ اللہ ہی دے اپنے خدا نے غیب سے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ بھائی پوچھ رہے تھے تو خود بیان کو دلکش بنانے کی نہیں, بس بس دل میں اخلاص ہے اصل چیز. یہ اخلاص ہے, یہ دلوں کا کھیلے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. میں استخارے کی مختصر دعا پڑھ لیتا ہوں, اللہم اغفر لی واغفر لی, اور ایک یہ دعا پڑھ لیتا ہوں دوسرے نمبر پر اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں صحیح بات القا فرما. جب بھی کبھی ایسا موقع ہو, کوئی مشورے کا موقع ہو, یہ دعائیں سب کے لیے کام انشاءاللہ. اللہم ہے نا متوجہ ہو اللہ تعالیٰ سے مانگی دعا. تیسرے نمبر پر درود شریف پڑھ لیتا ہوں. درود شریف نماز والا پڑھ لیں, یہ کبھی جلسے میں بڑا مختصر درود شریف پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ کوئی اگر ہم نماز والا پڑھ لیں وہ بھی انشاءاللہ ہے باعث برکت درود شریف کوئی بھی ہو جیسے موقع ہو الحمدللہ. اور چوتھے نمبر پر ہے تصحیح نیت. اپنے دل کا رخ اوپر کے جانب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی بات کو آپ کی توفیق سے کہی جائے گی, اس کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما لینا. بس اپنے دل کے رخ کو اوپر کی جانب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر کہاں تک ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کوشش ہی باقی ہو اس کا یہ کہتے ہیں نا خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں, یہ اللہ میاں کے پاس ہے. بس اپنی طرف سے ہے کہ کوشش بیان سے پہلے جہاں تک ہو سکے بس یہ نیت کر لی کہ اللہ جو کہ ٹوٹی پھوٹی بات کہہ رہا ہوں بس یہ آپ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں. بس یہ روح ہے بیان کیا. ہاں, اور پھر جو بیان کریں بات کہیں سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کرنے کی نیت. اپنا محاسبہ کریں کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائیوں اور بزرگوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ ان کو برکت ہو کرتے. نیز بعض اوقات بیان کے کسی جملے پر کوئی جھوم اٹھے یا داد کی نظروں سے دیکھیں یا بات بیان کے تعریف کلمات کہیں کہ دل میں خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک, بس بھائی بس جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے. بس یہ بھائی مولانا طلحہ صاحب ہمارا کیا کمال ہے. دیکھو ہدایت اول کے حاشی میں آپ دیکھ لیں
میرا کچھ معمول رہا پہلے سے، اس سال کچھ ابھی تک نہیں کر سکا، وہ نہیں شروع کے درجے ہیں ان کے ابتدائی تھوڑے تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہدایہ اول کا آپ دیکھ لیں، اس کو پہلا ایک سے یہ ہوتا ہے کہ الحمد کے اوپر جو حاشیت دیکھ رہا ہے، یہ حاشیت میں کہ جب متن کی عبارت نا وہ تو آسان ہوتی ہے مگر حاشیت سنائیں، اس پہ اعراب لگے ہوئے لکھیے اپنی یہ رسماؤں گے۔ بخاری شریف کا بھی اس دفعہ تھوڑا سا اس دفعہ پھر پہلی حدیث میں تھوڑا سا کھینچا تو بات لگا اللہ تعالیٰ ہفتہ ان کو پھر اسی وجہ سے مگر یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ رہا ہے، میں نے امنا وحینا کے لیے جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے وہاں دورے میں بعض دفعہ تین چار دن لگ جاتے ہیں، اس دفعہ میں خالی پہلی حدیث شریف کوئی دورے میں خالی ایک ہفتہ لگے، پھر بھی سمندر ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ لیکن بھائی طلباء کو صرف نے پڑھائے نہیں، ان کو بنائے۔ ہاں پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے، کھپنا یاد رکھنا، اساتذہ بھی کھپیں اور طلباء بھی کھپیں، ہاں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں آخری عبارت ہے، مطالعہ ہے، تکرار ہے، ابھی اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان کا اگر سنیں کہاں فرصت ہے، تو تھوڑے تھوڑے گھنٹے ہیں، چلو خیر باہر آ رہے توجہ پوری دلائی جائے۔ میرے حضرت صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کا مطالعہ سنتے تھے، ہم سے ہدایت کا مطالعہ سنتے تھے، اور اس عام کا انداز یہ جو کمزور طالب علم ہوتے ان سے سنتے تھے، بس خاص ان سے سنتے تھے۔ دیکھ لیں ہمارے جوڑی والے ملوث صاحب فرمانے لگا میں دہلی میں پڑھتا تھا، وہاں جو ہمارے نئے استاد تھے صرف ایک دن میری عبارت سنی، ایک دن عبارت سنی، اور انہوں نے عبارت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ طالب علم ماشاء اللہ الحمدللہ ذی استعداد ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھ سے عبارت نہیں چلی آتا، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ خوب محنت کریں، کوشش کریں، الحمدللہ طلباء ان کی زبر دیر کی ہیں، فکر پہچان یہ کتابیں میں خال اعراب والی چھپی ہوئی ہے، یہ کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے، ورنہ تو یہ جو اعراب والی کتابیں ہیں، یہ جو اعراب والی کتاب کی اگر آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، یہ تو گویا کہ آپ نورانی قاعدے کی عبارت پڑھ رہے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے، وہاں زبر دیر لکھی ہوتی ہے، آپ بتا یہاں تو زبر زیر خود لگانی ہوتی ہے۔ آخری شروع میں ہے یہ طلباء ہیں تو سیوں کی پہچان، ان کی اعراب اور ترکیب کی پہچان اتنی کرا دی جائے کہ بس وہ الحمدللہ چلتے چلے جائیں، ہم آگے کوشش ہے۔ ہاں خوب سو گئے یا ویسے ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ بنا ماشاء اللہ بنا، تو آپ نے افطار کرنا ہے تو اس میں تخصص کرنا ہے، تخصص میں تو بھائی مطالعہ چلتا ہے، آخر شامی ہے، قرص مفتی ہے، مقصود ہے، اور ساری چیزیں الاشباء والنظائر ہے۔ جب تک مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے آپ پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا تو بھائی بس وہ جب بھی کوئی سامنے کوئی تعریف کا کلمہ کہہ دے، بس یہ سوچ یہ کریں یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ بندے کی کیا تعریف ہے؟ تعریف تو کسی خوبی پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ میں اگر زبان سے بول رہا ہوں، اچھا بول رہا ہوں، آگے یہ تعریف میری نہیں ہے، یہ زبان کو پیدا کرنے والی تعریف ہے۔ میں گڑے سے اچھی تلاوت کر رہا ہوں، یہ گڑا کس نے دیا؟ حضرت قاری الوائس صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، میں نے بھی ایک تلاوت ان کی بادشاہ مسیح میں سنی، براہ راست مسیح میں بیٹھ کر آخر جو گڑا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی یہ سوچ لیا میرے ہے فرمائے لگے نا، وہ جو کہتے ہیں اپنی وہ جو خود پسندی کو فارسی میں خود پسندی کہتے ہیں، وہ جو کہ اپنی خوبیوں کو سوچنا،
جب بھی اپنے کسی خوئی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا۔ اور بعض اوقات اس کا انتظار بھی رہتا ہے، کیا یہ سب اجر کے ضائع کرنے کا سبب تو نہیں، بس انتظار نہ کیا کریں۔ ہاں بس ہے یعنی بعض دفعہ اس کا انتظار رہتا ہے کوئی مجھے کوئی تعریفی کلمہ کہہ دے اگنا، خیر بہرحال ہے خود اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی بہرحال قصداً نہ سوچے ہیں، ہاں لیکن بہرحال کوئی اگر تعریف کا کلمہ کہہ بھی دے بس اس کو بس ہے اپنا الحمدللہ بس یہی سوچ لیا کریں کہ آگے نہیں ہے، تعریف کسی خوئی پر ہوتی ہے، تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ تعریف بے نہیں بلکہ در حقیقت آگے نہیں، ہاں آگے نہیں میرے ایک روح کو پیدا کرنے والے کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہاں زبان سے اچھا بیان کر رہا ہوں، بھائی زبان کس نے دی، یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہم کر رہا ہوں تو بس فوراً اپنی پھر انشاءاللہ پھر یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ عجب نہیں رہے گا، جو خود پسندی نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور کوئی اچھی کلمات کا یعنی آ جاتا ہے خیال کو کوئی میری تھوڑی بہت تعریف کر دے تو خیر چلو بس قصداً نہ لائیں، خود بخود آ جائے تو وہ معاف ہے، ہاں قصداً نہ سوچے رہا۔ ذکر کے دوران کچھ لوگ بشمول والدین اساتذہ اور دیگر احباب جنہوں نے دعا کا کہا ہوتا ہے یا یاد آ جائیں، نیز کچھ اور دعائیں بھی ماننے کا جی کر جائے تو کیا اس موقع پر دعا مانگنا اور پھر ذکر جاری رکھنا درست ہے؟ ضرور کریں دعائیں اپنے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، دوست احباب کے لیے، اگر درمیان میں یاد آ بھی جائے ذکر کے دوران درمیان میں کر لیں، یہ دعا بھی تو ذکر ہی ہے۔ اس طرح کی دعا میں بہت دل جمی اور لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ کیا دوران ذکر اس طرح سے دعائیں شامل کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں، دعا بھائی خود ذکر ہے۔ جیسے ہمارے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو اخیر عمر میں تو شوگر کی وجہ سے یہاں گھٹنے کے اوپر سے، یہ گھٹنے کے اوپر سے یہاں سے ٹانگ کاٹ دی گئی، گھٹنے کے اوپر سے، اور یہ حضرت کی کرامت تھی کہ حضرت فرمائے لگے آپ نے ہے ٹانگ کا آپریشن کرنا ہے، مجھے بے ہوش نہیں کرنا ہے، بے ہوش نہیں کرنا ہے، بس بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، عالم حضرت مولانا رزقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہوا تھا، بس بہوش نہیں کرنا، حضرت نے آپریشن سے پہلے بس غالباً رومال سے آپ نے وہ سر کے اوپر تیلی اور آنکھ کے اوپر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اپنا کام شروع کر دیا، ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سے مشغول ہوئے، پھر ٹانگ کاٹ دی اور حق کو پتہ ہی نہیں چلا جاتا، ہاں پوچھا آپریشن کر لیا آپ نے؟ کرنل ضیاء اللہ صاحب تھے، انہوں نے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایسے ان کے بارے میں جی کرنل ضیاء اللہ صاحب نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے، کرنل ضیاء اللہ صاحب فرمانے لگے اگر نبض پہلے 70 پہ چل رہی تھی، ٹانگ کاٹنے کے بعد بھی آپریشن کے بعد بھی نبض 70 پہ چل رہی تھی، حالانکہ سوئی بھی چبھے تو آدمی ہل جاتا ہے، اتنا بڑا آپریشن، ٹانگ پوری کاٹے گی، ہڈی اس میں ہے سارے، بالکل اور کچھ کر بھی نہیں دی، وہ تک نہیں کیا، یہ اللہ والے کی اپنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی کیونکہ یہاں سے ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر اب اس زمانے میں یعنی کوئی مصنوعی ٹانگ کا ہی میں خیال بندوبست نہیں تھا، اسے تو حالت میں بیساکھی کے ذریعے ہے، بس بیساکھی کے ذریعے، بیساکھی کے ذریعے بیت الخلاء میں جاتا ہے، اور شوگر کی وجہ سے بار بار اس نے کی حاجت ہوتی ہے، تو حضرت سے حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ہوتا ہے، حضرت کہنے لگے حضرت اس تکلیف میں تو آپ کو بڑی زحمت ہے، دیکھو اللہ والوں کی کیسی گہری نظریں، فرمانے بھائی
یہ تکلیف میرے لیے زحمت نہیں، یہ رحمت ہے، میری رحمت ہے کہ میں جتنی بار بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں 2 مرتبہ رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہوں، بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہوں، اور دعا نام ہی رجوع اللہ کا ہے، تو دعا خود بھی ذکر میں داخل ہے۔ بہرحال اگر ذکر کر رہے ہیں درمیان میں اگر کوئی اپنی دعاؤں کا سلسلہ ہو جائے الحمدللہ تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ یہ دعائیں انشاءاللہ اقرب کی الاجابہ ہوں گی، انشاءاللہ یہ قبولیت کے بہت قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بھائی آسٹریلیا سے پوچھ رہے تھے، اللہ وہاں پہنچ کر ہی ماشاءاللہ اپنے اصلاح کے بارے میں، خیر کی بات کہنے سننے کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہم پہلے اکٹھے تھے، پہلے ہم رہتے بھی اکٹھے تھے اور کھانا بھی اکٹھا پکتا تھا، خرچہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اب چونکہ میرے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات دودھ پیمپر کے بھی اضافے ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے کھانا پینا الگ کر لیا ہے، کیونکہ اجتماعی خرچہ اتنا ہوتا تھا کہ اپنا حصہ دے کر بچوں کے خرچ کے لیے دیگر انفرادی اخراجات کے لیے رقم نہیں بچتی تھی۔ والدین نے کھانا الگ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بڑے بھائی ان کے ساتھ ہی ہیں لیکن وہ پورے راضی نہیں ہیں۔ چلو اللہ بہرحال اگر ضرورت کے موقع پر اگر ہیں یہ چیزیں اگر الگ بھی کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال آپس میں ایک دوسرے کا احترام برقرار رہے الحمدللہ۔ تعاونوا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، تعاونوا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، لیکن آپس میں تعاون وہ تو بھائیوں کی طرح کرو، لیکن معاملہ اجنبیوں کی طرح ہے۔ وتعاملوا کالاجانب یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ ایک نے کسی کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی پوری فکر ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے بعض سگے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، ان سے بھی کوئی چیز لوں تو کوشش کرتا ہوں بس پوری اس کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ عید کے موقع پر کچھ چھوٹے نوٹ تھے میرے خیال، میں نے کوئی گھر والی سے کچھ لیے بچوں کے لیے، پھر میں نے باقاعدہ جتنی ان کی رقم بنتی تھی وہ ادا کی، چلیے آپ وہ کہنے لگی آپ نہیں دیے تھے، میں کہ جب آپ کو دے دی ہیں تو آپ کہنے لگے ہاں نہیں بس آپ ان کے ساتھ ہی معاملہ جو کسی کا حق ہے وہ ہے، بچوں کے ساتھ ہی معاملہ بہت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بھائی چھوٹے بھائی ہیں مفتی خلیل ہیں، ان کے گھر میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا ہے۔ کل پرسوں وہ گھر پر نہیں تھے تو میں بس ان کے دروازے تک گیا، اندر نہیں گیا، جب تک وہ اجازت نہ دیں کیسے۔ پھر الحمدللہ پھر کل آج صبح جب مجھے چہل قدمی کر رہا بس ان کے دروازے تک پاس جاتا تھا، اندر نہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں آپ یہاں گھر ہے نا، گھر کا خیال رکھنا چاہیے، گھر میں اجازت لے کر یا رکھنا، یعنی کہ پہلی اجازت یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھڑا دیں یا کوئی ہم السلام علیکم کہہ دیں اونچی آواز سے دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر ہم ہاں، یعنی کہ بھائی ہمارے دیہاتوں میں ہے نا کہ سیدھے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جا کر آواز دیتے ہیں، نہیں وہ نہیں وہ طریقہ اصل یہ ہے کہ پہلے گھر سے باہر دروازے قریب کھڑے ہو کر، عام بعض دیہاتوں میں ایسے دروازے نہیں ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں تھوڑا سا ہوتا ہے چلو کچھ تھوڑی سی گنجائش تو پھر ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ ہوتا ہے وہ یعنی کھلا ماحول ہوتا ہے، لیکن جہاں دروازہ وغیرہ ہو تو وہاں پہ دروازے کا خیال رکھا جائے۔
ہاں حضرت اہلیہ کے کزن کی شادی ہے. کزن کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے خیر استاد نعمانی صاحب تو خیر سے کچھ عجیب مانا کرتے تھے. کزن کا مانا ہے ہیڑا. وہ کاف میں خیال عربی کا لے لیتے اور زن کا مانا ہے عورت. خیر وہ کچھ کزن کا مانا نہ کرنا. یہاں ہماری اصطلاح میں کوئی اور ہے کہ کیا ہے. بہرحال کوئی رشتہ دار ہوں گے مخالف سے. ہاں ایسے ہاں. اہلیہ کے کزن کی شادی ہے. ایبٹ آباد میں خرچہ بھی بہت ہے اور فرصت بھی نہیں. نئی نیز بے پردی کا احتمال ہے. اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لے کر چلو یہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے دو. بہرحال اپنے حالات دیکھ لیں. ہاں حالات اگر گنجائش ہو تو آپ خود چلے جائیں. یہ سب سے بہتر صورت یہی ہے. اور نیز بے پردی کا اندیشہ ہے. بس یہ ہے کہ بھائی ان کو فرما دیں کہ مسورات کے ماحول میں رہیں. کہیں ماحول ایسا ہو کوئی بس اپنا پردہ کر لیں اور اللہ اپنا ہے چہرے پر اپنا کپڑا ڈال لیں, پردہ کر لیں, چہرے کو کھلا نہ رکھے ہیں. پہلے تو یہ بھنگن ہوتی تھی نا. بھنگن یہ جو لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو بھنگن جو یعنی یہ کوڑا وغیرہ اور نجاست وغیرہ اٹھانے کے لیے آتی تھی. فرمایا یہ بھی پردہ کرتی تھی. اپنا ایسے ہم بے اولاد ہیں اور بیوی اولاد کا بہت تقاضا کر رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو ہم لے کر پال لیتے ہیں. بیوی معذور ہے اور بہت جذباتی ہے. میں بہت مصروف ہوں, کیا کروں؟ بھائی اللہ آسانی فرمائے. ہم بے اولاد ہیں اور بیوی اولاد کا بہت تقاضا کر رہی ہے. بھائی ان سے کہیں اولاد میرے قبضے میں نہیں, یہ تو رب کے قبضے میں ہے. الحمدللہ. ہاں بس اسی بس اللہ پاک کی بارگاہ میں ان سے کہیں میں بھی جھوڑی پلاتا ہوں اور آپ بھی جھوڑی پلائے رکھیں انشاءاللہ. عطا کرنے والی ذات وہ ہے. ہاں اور کئی بہرحال ان کو تسلی دیں. لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ہاں جب کوئی آدمی کسی گرو سے بیعت ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور گرو سے بیعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی بیعت کا تعلق تو اپنے جو شیخ ہیں انہیں سے, اصلاح کا تعلق بھی, لیکن باقی کوئی بزرگ کلمات کہلوا رہے ہیں برکت کی نیت سے ہیں. اگر ہے وہ توبہ کلمات کہہ لیں ساتھ ساتھ کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں, گنجائش ہے. لیکن باقی یک درگیر محکم گیر ایک در پکڑیں لیکن مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کامل درجے کی ہدایت عطا فرمائے. میرے والدین کو دنیا آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے. آمین. حضرت جی ضرورت تو اچھا حضرت جی کہہ دیا. چلو بھائی گھڑی نماز وقت کھلا ہے بھائی, اتنا پریشان نہیں ہونا ذرا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اپنے مال پر نفع کس تناسب سے لیں؟
کبھی کسی چیز پر زیادہ نفع ہو رہا ہوتا ہے تو دل اسے قبول نہیں کرتا، کیا کروں؟ دیکھو نفع میں آگے نا کوئی اندازہ مقرر نہیں ہے، نفع میں شریعت کے اندر نفع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مارکیٹ کی جو قیمت ہے آپ وہاں اس علاقے میں مارکیٹ کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار اس کے قریب قریب ہی اگر ہے قیمت مقرر کر لی جائے تو ہے وہ مناسب ہے۔ بھائی مولانا شیخ صاحب یہی یا کوئی اور نیک کلمہ ہوتا آپ فرما دوں، یعنی جو مارکیٹ میں جو قیمت ہے اس سے کہ اس کے قریب قریب اگر ہو جائے تو یہ بہتر یہی ہے۔ ہاں باقی باقی ہے بے کا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے میں کیونکہ متعاقدین جو ہیں جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں وہ ان کی رضا پر دار و مدار ہے، تو وہ اگر چاہے اگر اور خوشی سے ایک چیز چاہے 1 روپے کی ہے وہ 10 روپے کی بیچ دے اور وہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مکان ہے مکان بعض دفعہ علاقے کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے خوشی کے ساتھ کوئی کہیں بیشی کر بھی لیں تو گنجائش بہرحال بے ہو جائے گا، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو اگر مارکیٹ میں جو قیمت چل رہی ہے اس کے آس پاس ہی رہیں۔ مفتی صاحب ہر کوئی کاروبار نہیں، مفتی صاحب میرا کوئی کاروبار نہیں چلتا۔ بھائی آپ تو چل رہے ہیں اب میں گھر میں فارغ ہوں، آپ دعا کریں مجھے کوئی اچھا سا کاروبار دے اور اس میں کامیاب کرے، آمین انشاءاللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے میں غالباً 30 سال سے کاروبار کر رہا ہوں لیکن میرا کاروبار نہیں چل رہا، لیکن میں کہ بھائی 30 سال سے آپ چل تو رہے ہیں، آپ کے اللہ پاک خلاف لا رہے ہیں، پھر بھی الحمدللہ۔ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک بزرگ میرے کہا میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا، تو میں ایسے کہنے لگے زمین پہ تو چل رہا ہے نا، زمین پہ تو چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں چل رہا ہے وہ الحمدللہ۔ بعض دفعہ بچے پڑھائی میں کمزور ہیں لیکن خدمت میں آگے ہوتے ہیں، اللہ اور کام لے لیتے ہیں، اللہ پاک کی دعوت۔ آپ کا فرمان تھا علاج کروائیں، مختلف پریشانیوں لوگوں کی وجہ سے علاج تو نہیں ہوا، ہر بندے کو نکاح کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی نکاح کی تو اجازت ہے، خوب اجازت، اس میں ہے کون سی مختلف پریشانیوں لوگوں کی وجہ سے علاج تو نہیں ہوا؟ ہاں اچھا ہاں، اگر ہر بندے کو نکاح کی اجازت مل سکتی ہے نہیں؟ بھائی یہ براہ راست مجھے ذرا ملیں، پھر دیکھوں گا بھائی آپ سے پوری صورتحال ہے کیا حالات ہیں، کیونکہ نکاح کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نکاح کی نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ نکاح کرنا ایک آدمی کے اندر کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس قوت مالی بھی ہو اور قوت بدنی بھی ہو اور شہوت کا غلبہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا غلبہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس قوت مالی قوت بھی ہو، قوت بدنی قوت بھی ہو اور شہوت کا غلبہ ہو، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس مالی قوت بھی ہے، بدنی قوت بھی ہے،
لیکن شہوت کا غلبہ نہیں ہے آگے نہیں، اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، کر لے تو ثواب ہی ثواب، نہ کرے تو گنجائش ہے۔ اور تیسرا اگر کہ مالی قوت ہو لیکن بدنی قوت نہیں ہے، یا بدنی قوت ہے مالی قوت نہیں ہے، ہاں شہوت کا غلبہ ہے، تو اس کے لیے پھر نکاح کرنا مکروہ ہے، نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اب بھائی شہوت کا غلبہ اس کا کیا علاج ہے؟ تو پھر حدیث میں اس کا علاج آیا ہے آگے، فعلیہ بالصوم، فعلیہ بالصوم، وہ اپنے ہیں تو وہ اپنے اوپر روزے کو لازم کرے، اس پر روزہ لازم ہے نا؟ ہاں جیسے اچھا نمازی حضرات کی آگے محلے کے حضرات کی ٹھیک ہے، باقی پرچیاں ہیں تو آئندہ انشاءاللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر انشاءاللہ محلے کے حضرات بھی آ گئے ہیں۔ تو بہرحال ہے یہ تین صورتیں آگے نکاح کے ہیں، فعلیہ بالصوم، مالی قوت ہو بدنی قوت نہ ہو، ہے نا، بدنی طور پر کمزوری ہے آگے، ہاں یہ بدنی قوت تو ہے لیکن مالی قوت نہیں، مالی اسباب نہیں ہے، اور شہوت غلبہ بھی ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرمائے۔ ہاں اس کے لیے اس کا کوئی علاج ہی ہے۔ اگر میں اب میرے حضرت تھے، کئی ساتھی ایسے تھے کہ اب نکاح کے اسباب نہیں بن رہے تھے لیکن وہ ہمارا شہوت غلبہ بھی تھا، پھر حضرت روزے کی تلقین، کئی حضرات ایسے تھے کئی مہینے روزے آتا۔ ہاں اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھیں، اللہ برکتوں سے نوازیں۔ چلو پھر کچھ دیر نماز کے بعد پھر کچھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ، میں 2-3 منٹ کے بعد حاضر ہوتا ہوں، پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں۔